سے اذا امام بارگاہ حسینیہ میں شروع ہو جائے گی۔ آپ احباب کل ٹھیک 8 بجے تک امام بارگاہ تشریف لانے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ یہ کل کے متعلق ایک اعلان ہے۔ کل 2 محرم پر مکان غلام رسول محلہ غنی پورہ مجلس ادا منعقد ہوگی، جس میں جناب حاجی امیر حسین بیل، حافظ فقیر حسین یزدانی، ذاکر زری عباس اور دیگر ذاکرین وہاں پر ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ٹھیک 10 بجے تک آپ مومنین وہاں پر تشریف لے جانے کی کوشش کیجیے گا۔ میں ازل سے مریض ولائے حیدر ہوں، میں ازل سے مریض ولائے حیدر ہوں، خدا کرے یہ میرا مرض کبھی ٹھیک نہ ہو، اور علی کے نام سے جس کی نماز باطل ہو، میری نماز جنازہ میں وہ شریک نہ ہو۔ اب آپ کے سامنے خطیب العصر، انیس دوراں، نواب الشعراء جناب شوکت رضا شوکت آف ملتان ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب شوکت رضا شوکت صاحب۔ مہربانی درود پر محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب۔ کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ آمین ضرور کہو۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت۔ کائنات کا اللہ پوری دنیا میں بادشاہ حسین کے ماتمیوں کو ان عزائی دنوں میں دہشت گردی سے محفوظ فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ۔ میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے، آغاز ہے عشر محرم کا، پہلی حاضری ہے۔ کل سے ہر حال میں زندگی نے وفا کی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں 10:35 پہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ تھوڑی سی وقت کی ترتیب ایسی بنا لیجئے گا، کوئی بات نہیں، نوکر کوئی مسئلہ نہیں۔ جی چاہ رہا ہے بات حسینیت سے شروع کریں، پھر جیسے آپ کا دل بنے گا ویسے پڑھ لیں گے۔ اجازت ہے بیٹا؟ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔ مہربانی جی، میں بڑا راضی ہوں جی۔ لا دے چادر، کیڑی ایڈی سردی ہے جی میں تسی جوان چادر کر کے بیٹھے ہو۔ چلو بزرگاں دی تے مجبوری ہے، انج تے نہ کرو، محرم نومبر ہے۔ میں کہ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے۔ تھوڑا جہا بولیا جی میرے نال۔ لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے۔ کیا بات ہے مدرالہ، کیا بات ہے جی۔ ذاکر صاحب میں نے ویکھنا جی،
میں کہ لاکھوں، جی بلال بھائی اللہ عزت دے آپ کو، لاکھوں بد کردار ہار گئے، 72 صاحب کردار جیت گئے۔ بھائی اکبر سے لے کے وہ باہر والے حلالی تک پورے عزت دار مجمع میں ایک بندہ بولے باوضو کھڑا ہوں والا میں ان کی قسم ہے مطمئن ہوں راضی ہوں، جملہ اتنا مشکل ہے، شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے۔ اللہ اس طرح دے رہے ناظم ممبر صاحب، بولو بولو جنہوں کے اندر وسط ہے حسین جی، مولانا ذاکر بیٹھے ہو، حیدری زندہ باد، جوان بولو نا، مہربانی کرو جوان بولو، اے چادریں جو ہاتھ کٹ کے بولو حیدری، شاباش جی میں یار سننا چاہیے جی میں ذکر پاکاں دا سونا، جی میں سونے علی والے بیٹھے ہوئے سونا کر کے سنو۔ لاکھوں بد کردار ہار گئے، اللہ اس طرح دے 72 صاحب کردار جیت گئے، شرابی ہار گئے، جی باشا نمازی جیت گئے، جی شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے۔ چلی یار اس آہادی قسمی لے پھر جینج بولے ہیں تے ایک اوکھا جملہ ہے نہیں سی پڑھنا تے پھر تیری آہا تو مجبور ہو گیا پڑھتا پیا کوئی تے بولے گا پتھر ہار گئے بدن جیت گئے۔ میرا پتر جوانیاں مانو میرے پتر او میرے پڑھے لکھے بچے او مندرالا او ڈسکا حلالی جے دے اندر وسطے علی او بولے حیدری۔ تو جی اکبر جی بڑا سواد آئے گا انشاءاللہ، مجمع بالکل میرے معیار دا ہے، میرے جڑا کھاندہ علی دے پتران دا ہے او بولے حیدری۔ تواڈی کیا بات، تواڈی جوانیاں سلام، تواڈی عزت دار ماواں دی تربیت نوں سلام۔ تسی جیو پتھر ہار گئے بدن جیت گئے، میرے معیار ہے، میرا سٹائل ہے، انہاں بندیاں میں کراچی تک سنیا، حیدرآباد تک سنیا، میرا یہ رنگ ہے، جدو بندہ اوکھی گل تے بولدا ہوے نا میں ہور اوکھا ہوندا جانا، ہور مشکل پڑتا جانا تے میں پھر سواد آندا ہے بندے دی ذات دا۔ پتھر ہار گئے بدن جیت گئے، تلواریں ہار گئیں سراپے جیت گئے۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد، قاضی اس طرح دے رہے پتھر ہار گئے بدن جیت گئے، تلواریں ہار گئیں سراپے جیت گئے۔ جتھوں تک میری اپروچ ہے اتھوں تک میں اس بندے دا گلہ کر کے جاؤں گا مندرہ والے چوں جڑے بندے کو سا ہویا تے نہ بولیا کوفے کے کمی ہار گئے مدینے کے سیاح جی۔ جی باشبیر جی ملک مولانا بلال صاحب مل کے حیدری، اللہ انہیں ہاتھاں سلامت رکھے، پتر جیون تواڈے نسلاں جیون تواڈیاں جی، کروڑاں واری سلام ہے تانوں۔ بولو اس پاسے جڑے بیٹھے ہو بولو مینوں ویکھ مینوں ویکھ حیدری۔ پتھر ہار گئے بدن جیت گئے، تلواریں ہار گئیں سراپے، شاباش شاباش میرا پتر، تلواریں ہار گئیں سراپے جیت گئے۔ واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ولی اللہ، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں جس دن تک زندگی کی دوڑ رہی اس دن تک اس بندے کا مندرہ والے میں شوکت مقروض رہے گا جس یہ لفظ سمجھ آیا اور اس کی زبان سے دعا نکل گئی۔ قرآن حفظ کر کے یاد کر کے، قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک پہ پڑھنے والے۔ یار اکبر مجھے کہاں لے کے آ گئے ہو؟ یہ مدرہ والا ہے، یہ انچولی کراچی ہے، مجھے کہاں کھڑا کر دیا تم؟ کس مجمع میں کھڑا کر دیا مجھے؟ یہ ہاتھ ملکیت میں علی دی ہو بولن حیدری، مل گئے زندہ باد زندہ باد
حیدری جی وہ پہ جتنی بار آپ حکم کریں ویسے جو آپ کے ساتھ بیٹھے انہوں نے نعرہ نہیں لگایا. اس بات کا دکھ ہوا مجھے, انہوں نے نعرہ نہیں لگایا. سارے بولو, سارے ادھر نعرہ آوے, سونا نعرہ, سونا حیدری. غازی استعمال سلام ہے تو قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے. نسل جی میں تھوڑی بزرگو میں کروڑ واری تو سلام کردا, مولا شفا دینے. جملہ دہرا کے میں زندگی تو دے چڈیے, اور میرا مزاج ہے میرے کو بندہ پڑھا لکھا میری اوکھی گل دی داد دے تو میں وہی واپسی ضرور کردا. صرف قرآن حفظ کر کے نیزے کی نوک پہ پڑھا نہیں حسین نے, بولتا چلا گیا. 1600 میل بولتا چلا گیا, بولتا چلا گیا. بھائی شہادت ہو چکی تھی, فتح ہو چکی تھی, پھر بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد کیا ہے حسین کا؟ صرف سمجھانا چاہتا ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ. ہوں ارمان ہے اس بندے نے شیعہ تو چپ کر گیا. سنی بھائیوں کی اپنی مرضی ہے, بولتا کس لیے رہا ہے؟ سمجھانے کے لیے ہے زندگی میرے تابع تبھی میں زندہ ہوں, قضا بھی ہے میری باندھی جب ہی میں زندہ ہوں. حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو ابھی میں. پچھلے 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 بولو حیدری. اللہ عزت دے بیٹا, اللہ ان شعروں کو سلامت رکھے, اس معیار کو غازی برقرار رکھے. قرآن حفظ کر کے یاد کر کے. چل یار ایک ایک بندہ ہی مجبور پہ کرتا ہے پڑھن تے. عجیب مزاج ہے اس گھر کا, کبھی یہ قرآن اترنے سے پہلے پڑھ دیتے. ایمان ال دس جڑا بندہ نہیں بولے اور کیوں نہیں بولے؟ ٹائم بناؤ میرے ساتھ, میں پورا اشرا تمہارے پاس پڑھ رہا ہوں. شیعہ کتاب مانگو میں دوں, سنی کتاب مانگو میں دوں. نزول قرآن سے 10 سال پہلے کعبے کے عین سینٹر میں علی نے قرآن کے ہاتھ پہ قرآن پڑھا ہے. نزول قرآن سے 10 سال پہلے کعبے کے عین سینٹر میں بھائی جان علی نے بولتے قرآن کے ہاتھ پہ خاموش. کروڑا والی سلام ہے اس بندے تے جڑا اس جملے تے بولے ہے بولتے قرآن کے ہاتھ پہ. مہربانی داد دین کا شکریہ. علی نے بولتے قرآن کے ہاتھ پہ خاموش قرآن پڑھ دیا. علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے کعبے کے عین سینٹر میں چچی سے لیا بھائی کو نبی نے, اور لیتے ہوئے کہا چچی مبارک. بی بی نے آہستہ سے کہا خیر مبارک. نبی نے کہا چاچی علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں؟ ہائے 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 کی کرن آ گیا بندہ میرے سے جڑا اس جملے دی نہ بولیا. چاچی علی کی ماں بن کے بھائی نو اکھی طرح سر جاوے. چاچی علی کی ماں بن کے استاد جی تھوڑا جہا جا گیا جی, ناراض نہ ہویا جی. چاچی علی کی ماں بن کے بھی خوش نہیں؟ بی بی نے کہا خوش تو ہوں مگر اس بچے نے بچنا نہیں. نبی نے کہا کیوں؟ بی بی نے کہا دنیا میں آیا ہے رویا نہیں, جبکہ رونا زندگی کی دلیل ہے. پاک بر ارمان لگا اس بندے دے جہدے معیار نو ویکھ کے میں جملہ آکھ بیٹھا سا. بی بی نے کہا دنیا میں آیا ہے رویا نہیں. آج میں 14 صدیوں پہلے کی بات نہیں کر رہا بھائی, آج کی بات کر رہا ہوں. آج کسی ماں کی گود میں بچہ پیدا ہو دنیا میں آئے روئے نہ, گھبراہٹ ہو جاتی ہے بچہ مردہ تو نہیں. چلو یار مدر والے آلے ہو, زندگی کا کیڑا پتا ہے. جب موڈ چ بیٹھے ہو تسی تے آؤ, میں بھی 4 مصرے موڈ جی پڑھ دیاں. ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں. میں باشبیر قبر دی رات تک اس بندے تے دکھی جاؤں گا جڑے بندے نے گل سمجھ آئی تے نہ بولیا. ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں. توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا, اور تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر. خالق نے تو سب کو ہی عزادار. مولانا
ہاتھ کھولی میرا ویر، حیدری تھوڑی کیا بات، تھوڑے سنن دی کیا بات ہے، تھوڑے بولن دی کیا بات ہے، تھوڑے ماحول بنا دین دی کیا بات ہے۔ ہاں تم اپنی تھوڑے سنن تو صدقے تم اپنی خباثت سے بنے دشمن شبیر۔ ہائے ہائے ہائے، خالق نے تو سب کو ہی بی بی نے کہا دنیا میں آیا ہے رویا نہیں، جبکہ رونا زندگی کی دلیل ہے۔ نبی نے کہا چاچی حق یہی بنتا ہے دنیا میں آنے والا ہر بچہ روئے علی نہ روئے، ہر بچہ روئے علی نہ روئے، ہر بچہ روئے۔ ایک سے ہاتھ رکھی تین ماں دے دودھ دی قسم ہے تیرے دلوں آواز آوے تے بولی، نہیں تو میں ایتھے چھڑ دیاں گا، ہر بچہ روئے علی نہ روئے۔ بی بی نے کہا ہر بچہ روئے علی کیوں نہ روئے؟ نبی نے کہا چاچی آپ کو پتہ ہے بچہ دنیا میں آ کے روتا کیوں ہے؟ بی بی نے کہا کیوں روتا ہے؟ نبی نے کہا بچہ آنکھیں کھولتا ہے، نئی دنیا دیکھتا ہے، نئے چہرے دیکھتا ہے، نئے لوگ دیکھتا ہے۔ نہیں بول سکیا بے شک بول جائے میری طرف، کوئی گلا نہیں، میں راضی ہوں۔ اور صدقے صدقے ہو تھوڑے سنن دے تھوڑے سنے آپ کو صدقے۔ نبی نے کہا چاچی میں نوکر جو ہوں، میں پتر جو ہوں تھوڑا۔ بچہ آنکھیں کھولتا ہے، نئی دنیا دیکھتا ہے، نئے چہرے دیکھتا ہے، نیا ماحول دیکھتا ہے، گھبرا کے روتا ہے میں کہاں آ گیا۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ دنیا دیکھ کے روتا ہے، علی کیوں روئے؟ اس نے تو دنیا خود بنائی ہے۔ بھائی جان بلال بھائی جان جی پتراؤ تھوڑی عزت دار ماما جیون جے اندر ہے علی وہ ضرور بولے حیدری۔ کروڑا واری سلام ہے میرا، کروڑا واری سلام ہے میرا۔ تسی جیو تھوڑے معیار دی کیا بات ہے، تھوڑے عقیدہ سنن دی گنجائش نو شوکت رضا دا سلام ہے۔ ہاں دنیا میں آنے والا ہر بچہ دنیا دیکھ کے روتا ہے، علی کیوں روئے؟ علی نے دنیا خود بنائی ہے۔ چچی کے ہاتھ سے بھائی کو لیا، سینے سے لگایا، کان میں پہ منہ رکھ کے کہا اقرا القرآن یا علی۔ یا علی قرآن سنا، یا علی قرآن سنا۔ علی نے آنکھیں کھولی، محمد کی طرف دیکھا، دیکھ کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو نہ پڑھوں قرآن پڑھوں، آپ کو نہ پڑھوں قرآن پڑھوں۔ قرآن دی قسم ہے تھوڑی کیا بات۔ جڑا بندہ خوشامد کرتا ہوگا وہ سا ہی آخری ہوگی سویر دی 5ویں مہینے سے جو سواد مندرہ لے آ رہے آئے ہی نہیں، جھوٹے تے ہزار تبر ہے۔ آپ کو نہ پڑھوں قرآن پڑھوں؟ نبی نے کہا نہیں یا علی قرآن پڑھ، میں نے مسئلہ حل کرنا ہے۔ علی نے کہا کیسا مسئلہ؟ محمد علی کو سینے لگا کے اوپر اٹھا کے فرماتا یا علی قرآن پڑھ، معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے وقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر، انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر بنت اسد کے لال کو قرآن آ گیا، کافر کے گھر کہاں سے مسلمان۔ پچھلے 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 بولو حیدری۔ اللہ عزت دے گی۔ تھوڑے سنن دی کیا بات، دعاواں دا شکریہ۔ بنت اسد کے لال کو تھوڑے کیا کہنے؟ قرآن گواہ۔ اس ذکر دی عزت دی قسم میں 4 مصرے تو یاد نے، یہ 4 مصرے میں نہ پڑھا میری گل ہی نہیں پوری ہوندی۔ آج 1400 سال کے بعد آج کے جاہل مورخ نے کہا جی پتہ نہیں یہ شیعہ سنی بھائیوں کو ہو کیا جاتا ہے، یہ علی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھو دنیا میں آتی محمد نے قرآن نہیں پڑھا، علی نے کیسے پڑھ دیا؟ میں کہتا ہوں یار تو عقل سے کام تو لے، محمد کا پڑھنا بنتے نہیں، بنتا ہی علی کا ہے۔ محمد کی تو مجبوری ہے، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد، قرآن کسی اور کو۔ تیری جوانی سلامت، نسلاں جیون تھوڑیاں، جہاں ہاتھ اچا ہو سکتا بولے حیدری۔
بسم اللہ. جی بیٹا پھر پڑھ دوں, نعرہ ادھر سے پھر لگا دو, پھر پڑھ دیتا ہوں. ہائے لری. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا, اور قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد, قرآن کسی اور کو. ہاں کبھی یہ قرآن اترنے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں, کبھی یہ قرآن بدن کے بغیر پڑھ دیتے ہیں. جاؤ مجھے کافر کہو, آؤ ممبر پہ کہہ رہا ہوں, مندرہ والے پہ کہہ رہا ہوں, اپنے گھر میں کہہ رہا ہوں, ذاکر بھی میں خود ہوں, بانی بھی میں خود ہوں. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, میسم سے, اسد سائی سے, اکبر سے جو تعلق ہے اس گھر سے میرا, ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں میں خود ہی ذاکر ہوں, خود ہی بانی ہوں. نہیں مانتا میں مولوی کی اس بات کو کہ حسین قرآن پڑھتا رہا. پتہ نہیں حسین قرآن پڑھتا رہا یا قرآن حسین. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے تھوڑی, اور تھوڑے عقیدے سلام کرا, تھوڑے ناتھ سلام کرا. ہاں پتہ نہیں حسین قرآن پڑھتا رہا یا قرآن حسین پڑھتا رہا. مسجد کے ممبروں پہ قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ ہار گئے. باجی بہت شکریہ, تسا میرے ہر لفظ نال سفر کیتا, تہاڈا بہت شکریہ. ہاں ہاں میں چنگا بڑا لگتا ہے بندہ بزرگو جڑا اوکھی گل تے بولے. مسجدوں کے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے ہار گئے, نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا جیت گیا. بدترین دشمن حسین مورخ کو بابا محسن شاہ اپنے قلم سے لکھنا پڑ گیا, انسانیت کی تاریخ کا پہلا ٹکڑا ہے کربلا, جہاں فطرت کی نفی ہو گئی, پانی ہار گیا, پیاسے جیت گئے. یار اکبر تیرا میں شکریہ ہی ادا کر سکنا یار. واہ واہ, کس جنت میں کھڑا کر دیتے ہو یار. جی بابا, جی جی جی. سچا نعرہ, سچا. ہائے لری. تاریخ انسانیت کا پہلا ٹکڑا ہے کربلا, جہاں فطرت کی نفی ہوگی, پانی ہار گیا. آنکھوں پہ قابو رکھو. 10 منٹ اور فضائل پڑھنا, انشاءاللہ کل سے 10:35 پہ میں ممبر لے لوں گا. کل تک زندگی رہی تو ضرور سلام کروں گا. پانی ہار گیا, پیاسے جیت گئے. آج میں حیران ہوتا ہوں جب 14 صدیوں کے بعد آج کا مورخ کہتا ہے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے, اور جنگ میں ایک مارا جاتا ہے, ایک مار دیتا ہے. جو مارا جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے, جو مار دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے. اس کا مطلب ہے تو نے جنگ کے قوانین ہی نہیں پڑھے. قوانین جنگ کا مرنے یا مارنے سے کوئی تعلق نہیں. ہار اور جیت کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہیں ہوتا, ہار اور جیت کا تعلق مقصد سے ہوتا ہے. زندگی ہوئے تیری, جو مقصد میں ہار گیا وہ ہار گیا. شاباش بیٹا, جو اپنے مقصد میں ہار گئے وہ ہار گئے. آپ مورخ کے سر پہ قرآن رکھ, اس سے پوچھ مقصد حسین کیا ہے, مقصد یزید کیا ہے. 28 رجب ہے, محمد کا شہر ہے, مسجد نبوی ہے, اللہ کا گھر ہے, میرا حسین ہے, تیرا یزید ہے. یزید کسی نہ کسی شکل میں آیا ہوا ہے, یزید کسی نہ کسی شکل میں آیا ہوا ہے. میں مندرہ لے کھلوتا ہوں, میں جو پتا ہے میں لفظ کی قیمت لب جانی ہے, تو پھر کیوں نہیں بولتے. ہاں یزید بننا تو آسان ہے نا. چلو یار, میرے کاغذ تے پورے مجمع نو بولنا چاہیے سی, پورے پنڈ والے چ 5 بندے بولے نے, 4 بندے بولے نے, تے میں تکلیف مینوں ہوئی ہے. میں اپنے آپ معیار بنا لیا سی اس 25 منٹ کی گفتگو. میں مندرہ اتنے بیٹھا ہے, میں تاں مندرہ والے اوکھی گل کر دیتی, تساں پیچھا رہ گئے تو مینوں گل کھول کے کرنی پی گئی ہے. ورنہ میرا معیار یہ سی, میرا دل سی مندرہ والا جتھا بیٹھا ہے میں اتوں ہی اوکھی گفتگو ہور اتنا کرتا رہا. حسین اور یزید میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لفظ فاصلہ ہی چھوٹا ہے. پھر بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو حسین اور یزید میں سب سے بڑا فرق یہ ہے, یزید آ کے بنتا ہے, حسین بن کے آتا ہے. ہوں پھر ارمان ہی اس بندے نے نہیں بول سکے, ہوں پھر دکھ ہی اس بندے نے نہیں بول سکے. مہربانی بھائی جان, مہربانی. اللہ عزت دے آپ کو.
اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یزید اور حسین میں ایک دوسرے کو داد نہیں دینی، داد مجھے دینی. یزید اور حسین میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لفظ فاصلہ ہی چھوٹا ہے. پھر بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یزید آ کے بنتا ہے. مہربانی بیٹا، اللہ تیرے اس ہاتھ کو سلامت رکھے. حسین بن کے آتا ہے. مدرالے والے ہو میدان معاشرے چ میرا گریبان پھڑ لیا جی میں اس تو بعد داد منگا تے تسی یہ جملے تے چپ کر گئے تے میں قبر تک کرمان ہی رہنا ہے. یزید آ کے بنتا ہے، حسین بن کے آتا ہے. کیوں؟ اللہ کا کام یزید بنانا نہیں، اللہ حسین بنانا ہے. دیکھتے صحیح یار، چٹی داڑی ہے بزرگ دی تے ہاتھ اتنے نے. تھی جوان ہاتھ چوک کے بولو نا میرے نال، میں نے پتا لگے. میں بسم اللہ کر، میں بسم اللہ کر. اللہ تسی جیو، تواڈے پتر جیون، تواڈیاں نسلاں جیون. اللہ کا کام یزید بنانا نہیں، اللہ حسین بناتا ہے. اللہ آدم بناتا ہے، اللہ ابراہیم بناتا ہے، اللہ عیسیٰ بناتا ہے، اللہ موسیٰ بناتا ہے، اللہ ابو طالب بناتا ہے، اللہ علی بناتا ہے، اللہ حسن بناتا ہے، اللہ حسین بناتا ہے، اللہ عباس بناتا ہے. اللہ کا کام یزید بنانا نہیں. جو شیطان بن گیا اللہ نے اسے بھی شیطان بنایا نہیں تھا. او صدقے ہو تیرے، سلام ہے مندرہ اللہ تیرے اس میں یار. اپنی شیطانیت سے خود شیطان بنایا. اسے بھی اس کریم نے شیطان بنایا نہیں تھا، اپنی شیطانیت سے خود بن گیا. یزید کسی نہ کسی شکل میں آئے ہوئے، حسین یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. فرمایا بیعت تو میں کرتا نہیں، رہی بات مدینے کی، لو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد حسین مدینے نہیں آئے گا، مدینے والے مجھے سلام کرنے آیا گا. شاباش. ہم اسے جاجی انصاف کرے جے مندر والے ایک ایک لفظ کی قیمت مل گئی، ایک ایک جملے کی قیمت ملی. 28 رجب کو چلا، 4 شعبان کو مکہ پہنچا. یزید پھر کسی شکل میں آ گیا. حسین یا بیعت کر یا حج چھوڑ. پر میں بیعت تو میں کرتا نہیں، رہی بات حج کی، لو میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد حسین حج کرنے نہیں آئے گا، جو میرے شہر میں آئے گا اس کے 70 حج ہو جائیں. یار سلام نہ کرے نا بزرگانو یار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبلہ دعا کرنے دیا ہے، جو میرے شہر میں آئے گا اس کے 70 حج ہو جائیں گے. سامنے والے کا 70، علی کے لال نے کا 100. اس نے کہا 100، علی کے لال نے کا 500. اس نے کہا 500، علی کے لال نے کا 1000. اس نے کہا 1000 حج، علی کے لال نے کا ڈرتا ہوں کہیں تم مر نہ جائے. جو ایک بار کربلا آئے اس کا 1000 حج ہے، اکیلے نہیں، ماں نبی مرسل او امام عادل. جو ایک بار کربلا آئے اس کا 1000 حج ہے، یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ. اور میں صدقے تواڈے اس تبصرے دوں، تواڈے اس تبصرے تو قربان جاؤں. 1000 حج ہے، یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ. چلا علی کلال، راستے میں حر مل گیا. اس نے کہا حسین یا بیعت کر یا کربلا چل. فرمایا حر ساری دنیا بیعت مانگے، تو نہ مانگ، تو خود میری بیعت کرنے والا ہے. میں صدقے جاواں جی باجی، جی 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 میں سلام کراں تانوں. بڑے عرصے بعد اکبر جی کوئی ایسا پنڈال ملا ہے جس میں بزرگ جوانوں سے بھی زیادہ بولتے ہیں. اللہ عزت دے، اللہ ان بزرگوں کے سائے سلامت رکھے. ہاں فرمایا تو خود میری بیعت کرنے والا ہے. علی کلال کربلا پہنچا. یزید پھر کسی شکل میں آ گیا. حسین یا بیعت کر یا خیمے یہاں سے لے جا. فرمایا میں 4 خیمے کیا کروں گا، قیامت تک میرے نام پہ خیمے لگے. میں یہ 4 خیمے کیا کروں گا، قیامت تک میرے نام پہ خیمے لگیں گے. یزید پھر آ گیا. حسین یا بیعت کریے یہ دریا پہ قبضہ، پانی چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے. میں تواڈے کے ہاتھ بن کے کھلوتا، مجھے نوکر سمجھو، ذاکر سمجھو، مہمان سمجھو، شاعر سمجھو، ماتمی سمجھو، ادادار سمجھو، بانی مجلس سمجھو، اپنا بیٹا سمجھو. کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو اردو سن لیتا ہو اس جملے پہ نہ بول کے مجھے دکھی کرے. فرمایا یہ کیا کروں میں، دریا چھوڑ دے. فرمایا میں یہ ذرا سا دریا کیا کروں گا، اگر میں قیامت تک ہر آنکھ کی فرات پہ قبضہ نہ کر لوں مجھے حسین
پر جی جیوا خوشی میں تے دعا ہی کر سکنا نا ڈس کے آ لیا مندر آ لیا بابا جی دعا ہی کی آ سکتی ہوں یہ بدلے چ میں انہوں کی دے سکتا پتر جیون نہ دے نسل جیون نہ بزرگاں دیا بس دعا ہی ہو سکتی اگر میں قیامت تک ہر آنکھ کی فرات پہ قبضہ نہ کر لوں مجھے حسین نہ کہنا پہنچا علی کا لال کربلا جنگ شروع ہو گئی صبح شروع ہوئی رات کو ختم ہو گئی دوسرے دن قافلے نکلے ہیں قاتل بھی مقتول بھی فاتح بھی مفتو بھی یہ تمہارے یہاں کبھی لڑائی نہیں ہوئی بیٹا مجھے دیکھ او پتر سیل میں ہی داد دینی مجھے ڈائریکٹ داد دینی جب سے یہ سیل آیا آدھی داد تو فون پہ ہو جاتی مجھے دیکھو بات میری سمجھ آ رہی ہے دونوں قافلے نکلے ایمان سے بتاؤ روز لڑائی ہوتی ہے لڑنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے ہارنے والے کا سر نیچے ہوتا ہے میں تے پڑ گیا جی میں تے آج کی نوکری پوری کر لی تھوڑی اپنی مرضی ہے ہارنے والے کا سر نیچے ہوتا ہے جیتنے والے کا سر اوپر ہوتا ہے آپ مورخ کو پکڑ کے کربلا لے چل کعبے لے چل اس کے سر پہ قرآن رکھ یہی مسجد میں بلا اسے کہ وضو کرے قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتائے جب قافلے 11 محرم کو نکلے ہیں سر نیچے کس کا تھا ہوئے 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 بھئی تیری اپنی مرضی ہے تیرا اپنا معیار ہے میرا اپنا معیار ہے آپ مورخ کے سر پہ قرآن رکھ اس سے پوچھ جب قافلے نکلے ہیں سر نیچے کس کا تھا سر اوپر کس کا تھا اس رنگ میں جیتا علی کا لال دینا کیا تھا ہاتھ دیا کیا سر یار نہ ارمانی نہ کرو میں لو قرآن گوایا تھی پوری دیہڑی چ گل کی ہوئے کسی میرے سے تو میں پاکاں دا مجرم ہوں تہاڈا مجرم ہوں یہ تہاڈی داد دے آسرے تے گل کرن لگا تے ارمانی نہ کرو مانگا کیا یزید نے ہاتھ دیا کیا حسین نے سر ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا سر داد نہ داد دست ہاں سر داد یہ مصرے میرے نہیں ہیں یہ اجمیر سے ایک فقیر نے کہا ہے کم از کم 250 سال ہو گئے اسے یہ مصرے کہے ہوئے اجمیر سے ایک فقیر نے آواز دی ہے شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین دین است و حسین دین پناہ است و حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است و حسین آج کوئی میری مدد کرے میرے ساتھ گنتے ہو اس فقیر نے 4 مصروں میں حسین کتنی بار کہا ہے شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین دین است و حسین دین پناہ است و حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ سے چاہیے اس فقیر کو میں نے کہا تھا 1 یزید 5 حسین ہائے 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 بے نیازی کی تھی اس بندے دیکھو زبان سیدھے چپ کر گیا میں نے اس فقیر سے کہا ہے کہ یزید 1 لکھے حسین 5 لکھے میں نے کہا آج میری صاحب یہ کیا ہے آپ اتنے بڑے ذاکر ہیں اتنے بڑے شاعر ہیں اتنا بڑا نام ہے آپ کا اور 4 مصروں میں 5 بار حسین کیوں اس نے کہا دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں ان میں پہلا بھی حسین ہے پتر جیون بزرگا پتر جیون تھوڑے کیسی بے ساختہ داد آئی ہے بابا جی ان میں دوسرا بھی حسین ہے ان میں تیسرا بھی حسین ہے ان میں چوتھا بھی حسین ہے ان میں 5واں بھی حسین ہے لو میں آکھاں گا اللہ کرے ہو بندہ ذکر حسین چ نہ آیا ہوئے کہ دیکھو زبان ہوگی تو چھپ کر جائے میں نے کہا پھر یزید 1 کیوں اس نے کہا یہی تو سمجھانے والی بات ہے جو 5 پہلے سے لڑے وہ بھی یزید جو دوسرے سے لڑے وہ بھی حسین اور یزید 2 کرداروں کا نام ہے جو سچ کے ساتھ لڑا وہ یزید ہے جو حق کے ساتھ لڑا وہ یزید ہے جو چادریں اتارے وہ یزید ہے جو چادریں بچائے وہ حسین کس جاہل نے تجھے کہہ دیا ہے کہ حسین کو صرف شیعہ مانتا ہے نہ جس کی بہن بھی چادر پہن کے جائے جس کی ماں بھی پردے میں بیٹھی ہو جس کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو
کوئی قید نہیں ہے وہ شیعہ ہو یا سنی، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جس کی بیٹی عزت سے روٹی کھا رہی ہے اسے چاہیے وہ حسین کا شکریہ ادا کرے۔ تو نے کبھی غور کیا جو اندھیری راتوں میں ماں کی قبر پہ 18 بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی؟ بزرگاں دیاں دا پردہ ہو گیا، قرآن دی قسم میں جھوٹے تے صبح شام لانا دے، میں فضائل پڑھتا رہا بزرگ روندا رہا، پاکاں دی قسم جو اندھیری راتوں میں، جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا تھا، علی کی بیٹی ان راتوں میں نانا کی قبر پہ جاتی تھی۔ آنکھیں نہ رہیں اکبر میری اگر میں جھوٹ بولوں رلانے کے لیے، کوئی بندہ ہے نہ کر سکے، میں سمجھوں گا امیر لوگ ہیں، امیروں کا علاقہ ہے، غریبوں کا ذکر سن کے نہیں رو سکے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، میں سمجھوں گا کوئی امیر ہے جو غریب حسین کو نہیں رو سکا۔ اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے میں نے، علی بیٹی کو محمد کی قبر پہ لے جاتے تھے، آدھی رات ہوتی تھی اور حسن سے فرماتے تھے حسن بہن کو باہر روکو، اندر جا کے چراغ بجھا دو۔ قبلہ زینب کبریٰ نے لکھے، علامہ احمد زادہ لکھے، ایک عالم بیٹھا میری بہنی سے، فرماتے کدے نہ رویں، فرماتے حسن جاؤ اندر چراغ بجھا دو۔ ایک رات حسن نے کہہ دیا بابا اندھیری رات ہوتی ہے، نانا کا روزہ ہوتا ہے، ہم بھائی ساتھ ہوتے ہیں، آپ ساتھ ہوتے ہیں، پھر کیوں کہتے چراغ بجھا دو؟ میں نہیں مننا گا بھئی وہ بندہ شیعہ جائیں ہائے نہ کیتی، رو کے علی نے کہا حسن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی فرشتے کی نظر۔ حسن میری غیرت گوارا، 2 یا 2.5 منٹ اور پڑھنا ہے، کل سے تفصیل سے مسائل پڑھیں گے۔ حسن میری غیرت، او قبر کدے نہ روے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی فرشتے کی نظر میری زینب کے قد پہ پڑ جائے گی۔ میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں ساری رات وہ بندہ علی کی بیٹی سے معافی مانگے گا جس کے بعد زبان ہوئی اور اس کے منہ سے ہے نہ نکلی۔ اور یار جس کا قد دیکھنا فرشتوں پہ روا نہیں تھا، وہ شرابیوں کے ہجوم میں کہہ رہی تھی مجھے چادر دے دو میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی۔ پڑھ دوں؟ آپ اجازت دیتے ہیں پڑھ دوں؟ میں آپ کا ماتم دیکھ کے ڈر گیا ہوں، اگر اجازت دو تو پڑھ دوں؟ مجھے نہیں پتا، علامہ بلال صاحب بیٹھے ہوئے ترجمہ ان سے کروانا۔ اللہ جانے شام کے خونی بازار میں جب آئی علی کی بیٹی بھائی شبیر، اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے، اللہ جانے مذاق اڑانے والے کتنے تھے، اللہ جانے زینب کو پتھر مارنے والے، کچھ لگتا وہ بندہ زینب کا جس نے اگلے جملے پہ ہاتھ نہ مارا، اللہ جانے زینب کو پتھر مارنے والے کتنے تھے، گانے والے کتنے تھے۔ مقتل کے تھی 100,000 نفر بودند برائے تبلا، 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا، درمیان میں کہہ رہی تھی او میں اکبر، نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لے، او میں اکبر کی ماں ہوں، او مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو، او میں سچی ماں کی بیٹی ہوں، او میں اگلے موڑ۔ 1 منٹ اور پڑھنا کل سے، اور زندگی ہوگی اور جوانی سلامت ہوئے تیری۔ اللہ اکبر، کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسا میرا جوان دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ زندہ زینب مر کے نکلی ہے مدینے سے۔ میں پڑھ گیا مصاحب تو ہم سمجھ نہیں آیا، 1.5-2 منٹ میں اور پڑھنا۔ میں آخیا زندہ زینب وہ تیری جوانی سلامت ہو جی، زندہ زینب مر کے نکلی ہے مدینے سے۔ مولا امام حسین دے ذاکر ہو تساں، میں سرکار دا سب تو نکا ذاکر ہاں، یہ علم تے میرا ہاتھ ہے، منو تہاڈی مرضی نہ منو تہاڈی مرضی، میری یاد ہی نہیں میں کتنی بار یہ جملہ آکھیا ہے تے کتنی باری شاہ شمس ملتان پورے پنڈال نے اٹھ کے ماتم کیتا ہے۔ ادھر علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا، ادھر عباس نے سر سے امامہ اتار کے حسین کے پاؤں پہ رکھے کا مسلمانوں سے کہو مجھے 100 بار مارے، زینب کا قدم باہر۔ وہ بندہ کچھ نہیں لگتا حسین کا جس کے پاس ہاتھ بھی تھا اور سینے تک نہیں آ سکا۔ اور تیری جوانی سلامت، اور بھر گئے تیرے لباس بھر گئے آنسوں سے۔ غازی نے کہا حسین
مسلمانوں سے کہے عباس حاضر ہے، مجھے چھلی کر دو، مجھے 100 بار مارو، علی کی بیٹی گھر سے باہر ختم ہوگی مجلس۔ جی جنی واری آخو چل تیرے ہنجوؤں کی قسم ہے اتنے ہی چھڈ دینی سی مجلس، 3-4 منٹ ہور پڑھدا، ذکر مولا دی قسم ہے علم تلے بیٹھے ہو تے دھاڑا مار مار کے رو رہے ہو، مینوں علم والے دی قسم ہے غلط خیال ہے لوگوں کا کہ حسین مدینے سے چلا گیا، نہ پورا مدینہ مدینے سے چلا گیا۔ ہائے 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 کچھ اچھا جو بندے امیر بن کے بیٹھے ہو تم سے اگلی بات نہیں، جو غریب بن کے غریبوں کو رونے آئے ہو ہاتھ ضرور مارنا، پورا مدینہ مدینے سے چلا گیا، صرف حسین نہیں، صرف زینب نہیں، صرف علی کی اولاد نہیں، محمد قبر سے نکل کے چلا گیا، بطول نے مزار چھوڑ دی، حسن نے جنت البقیع چھوڑ دیا۔ یہ جو آج کی رات ہے، اس وقت اس رات کی بات کر رہا ہوں، آج یکم محرم ہے، کل صبح حسین آئے ہیں کربلا سے 13 میل دور آج حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور عباس نے حسین کے پاؤں پہ سر رکھا ہوا ہے، اور سر رکھ کے غازی نے کہا مولا قافلہ میں نے تیار کیا ہے، مولا فہرست میں نے بنائی ہے، قافلے کو ترتیب میں نے دیا ہے، مولا مجھے پتا ہے اونٹ کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بچے کتنے ہیں، بچوں میں بچے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، مولا ساری ترتیب میں نے بنائی ہے، 256 اونٹوں پہ میں سیدانیوں کا قافلہ لے کے چلا ہوں، مولا 40 اونٹوں پہ علی کی بیٹی نے اکبر کی شادی کا سامان رکھا۔ یار کوئی بہت امیر آدمی ہے جو ہاتھ نہیں مار سکا سینے پہ، مولا 40 اونٹوں پہ علی کی بیٹی نے اکبر کی شادی کا سامان رکھا ہے، 40 اونٹوں پہ میں منت کر رہا ہوں، جس بندے کو آتا ہے ماتم کرنا اس جملے پہ ماتم کرنا حسین راضی ہوگا، مولا 25 اونٹوں پہ جعفر طیار کے بیٹے نے علی کی بیٹی کی چادریں رکھوائی ہیں، عباس زینب امیر گھر کی بیٹی ہے، عباس یہ چادریں میری طرف سے لے جا، اور غازی زینب کی چادر کم، آدھا منٹ میں اور پڑھنا ہے، مولا 40 اونٹوں پہ اکبر کی شادی کا سامان ہے، 25 اونٹوں پہ علی کی بیٹی کی چادری ہے، 25 اونٹوں پہ میں نے مشکیلیں رکھے ہیں، امیر گھروں کے بچے ہیں، کہیں پیاس لگ جائے آئے، 25 اونٹوں پہ میں نے پانی کے مشکیلیں رکھے ہوئے ہیں، مولا ترتیب میں نے خود بنائی ہے، مولا 5 دن ہو گئے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میری جرت نہیں ہو رہی، اجازت ہے کروں؟ فرمایا عباس پوچھ، مولا کیا قافلے میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جسے آپ نے خود بلایا ہو؟ میں پڑھ گیا ہوں صاحب، تو سوچتا پہ میں چھڑ دینی ہے، مولا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جسے آپ نے خود بلایا ہو اور مجھے نہ بتایا ہو؟ فرمایا عباس کیا مطلب، کھل کے بات کرو۔ غازی نے کہا مولا 4 راتیں ہو گئی ہیں، میں غور کر کے دیکھ رہا ہوں، جب ہمارے قافلے چلتے ہیں نا، ہمارے اونٹوں کے ساتھ ایک بی بی دوڑتی ہے، مولا اس کے سر پہ چادر نہیں ہوتی، اس کے پاؤں میں نہیں آتا ماتم، تو سر نیچے کر لے یکم ہو گئی ہے محرم کی، 9 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال، اس کے سر پہ چادر نہیں ہوتی، پاؤں میں لالین نہیں ہوتی۔ فرمایا عباس کوئی اور نشانی؟ مولا اس کا کالا لباس ہے، اس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے۔ فرمایا غازی مجھے گلے لگا، وہ میری ماں بطول ہے، اور جس دن سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے اماں نے قبر چھوڑ دی ہے، آواز آئی حسین تیرے بغیر ماں نہیں۔ زخمی بیٹیاں علی کی تمہارے آنسو قبول فرمائے، اللہ یہ گریہ قبول فرمائے۔ سن نہیں سکو گے، میں پڑھ دوں گا تیاری کا جملہ، یہ کو محرم ہے ابھی، میں چاہ نہیں رہا کہ اس رنگ میں پڑھ دوں۔ غازی نے کہا مولا اگر وہ آپ کی ماں بطول ہے تو وہ خیمے سے باہر اب بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ سو گئے، حسین نے زینب کو ساتھ لیا، زینب نے آ کے ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہا اماں اتنے مشکل سفر میں پیدل کیوں جا رہی ہو؟ کہا زینب میں صرف یہاں تک نہیں، میں تیرے ساتھ شام جاؤں گی، اور زینب جب شمر کا ہاتھ حسین کی بالوں میں ہوگا، یہ خنجر چلائے گا، میں
اور جب تو شام کے بازار میں جائے گی مسلمان پتھر ماریں گے، کچھ تجھے لگیں گے، کچھ میرا اللہ اجڑی ہوئی سیدادیوں کے ذکر کا واسطہ، پتہ نہیں تمہارا اپنا معیار ہے، میں اس کے علاوہ مصائب میں دعا نہیں کیا کرتا۔ میرا اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ، ان اشکوں کا واسطہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہوئے ہیں، اور میرا اللہ خون حسین کا وارث بھیج، اور میرا اللہ جو پردے میں بیٹھ کر لہو رو رہا ہے میرا اللہ اس کی زیارت کرا دے، میرا اللہ 12ویں کا دیدار نصیب